اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، ایف آئی اے کی اپنے ہی سابق ڈی جی بشیر میمن کے خلاف تحقیقات شروع۔ بشیر میمن کے خلاف منی لانڈرنگ میں مطلوب ملزم کی سہولت کاری کے الزام پر تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کرا لی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کی 15 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کی۔ سندھ ہائی کورٹ نے بشیر میمن کو 15 روز میں متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ایف آئی اے لاہور نے بشیر میمن کو سہولت کاری کے الزام پر تحقیقات کے لیے طلب کیا تھا اور بشیر میمن پر ملزم عمر فاروق ظہور کا نام نوٹس سے نکلوانے سمیت متعدد الزامات ہیں۔ ایف آئی اے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ بشیر میمن یہ بتائیں کہ ملزم عمر فاروق ظہور سے تعلقات کی نوعیت آخر کیا ہے۔ اسی متعلق مزید بات کریں گے۔ اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی منصور اعظم قاضی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ منصور اعظم قاضی، کیا کہیں گے اس اہم معاملے پر؟ جی تھینک یو زین۔ بالکل، یہ بشیر میمن صاحب فارمر ڈی جی ایف آئی اے رہے ہیں اور یہ وہی ڈی جی ایف آئی اے ہیں جن کی سارے قسمیں کھاتے تھے کہ جی بہت ایماندار ہیں اور ان پہ کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں، انٹیگریٹی وائز ہی از ون آف دا بیسٹ آفیسرز۔ لیکن اس کے بعد جب ان کا ایک ان سیریمونیل ایگزٹ ہوا ڈی جی ایف آئی اے کی پوزیشن سے، تو اس کے بعد ان کی سٹیٹمنٹس آئیں کچھ عمران خان صاحب کے بارے میں، اور اس کے بعد اب یہ تحقیقات شروع کر دی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جی منی لانڈرنگ کے اندر مطلوب یہ شخص تھے جن کو انہوں نے ریڈ جو ان کا ریڈ نوٹس ہوتا ہے وہ اس سے کلیئر کرا دیا تھا، اور اس طرح کر کے اب ان کے خلاف جو ہے پوری یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے۔ اس کو ڈاکٹر رضوان جو ڈائریکٹر ایف آئی اے پنجاب والے ہیں وہ اس چیز کو مینیج کر رہے ہیں۔ یہ جو شخص ہے جس کا نام عمر فاروق ظہور ہے، یہ اس کا ریڈ نوٹس سے اس کا نام نکلوایا تھا، یہ ایک ایلیگیشن ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ مطلوب ہے کافی جگہوں پر آن منی لانڈرنگ۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ 2 سال گزر گئے ہیں، 2 سال کے بعد اب یہ ساری چیزیں سرفیس ہو رہی ہیں۔ منی لانڈرنگ کی تفتیش ٹھیک نہ کرنے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے۔ جو اگر بشیر میمن صاحب کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس تو واجد ضیاء آئے تھے۔ واجد ضیاء ان کے بڑے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا، یہی انہوں نے سارا کیس جو نواز شریف کو لے کر تھا وہ ساری چیز انہوں نے مینیج کی تھی اس وقت۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو واجد ضیاء آئے تھے مگر ان سے بھی نہیں پوچھا جا رہا، صرف میرے سے ہی کیوں پوچھا جا رہا ہے۔ سو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں میں ہم اب اپیرنٹلی لگتا ہے ایسے ہے کہ جی ہم لوگ پالیٹکس کو لانے کی کو لے آتے ہیں اور اس کے اندر اسی طرح پھر ملائن کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ میرے لیے صرف ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ ایک شخص کے بارے میں آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بہت اچھا شخص ہے، بڑا ایماندار ہے، اس کو بلا کے جب وہ آپ کی کوئی بات نہیں سنتا یا کوئی بات نہیں مانتا، اس کے بعد آپ اس کے اوپر ایلیگیشنز کھڑے کر دیتے ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کھڑے کر دیتے ہیں۔ کیا یہ طریقہ کار جو ہے یہ ٹھیک ہے؟ منی لانڈرنگ کے کیس آج 2 سال بعد آپ کو یاد آیا ہے کہ جی انہوں نے ریڈ اس میں سے ان کا نام نکلوایا تھا۔ اگر نکلوایا تھا یا جو چیزیں بھی تھیں تو واجد ضیاء صاحب اس کے بعد آئے تھے، واجد ضیاء صاحب نے کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی کیا؟ ریڈ نوٹس سے نام انہوں نے نکلوایا۔ بہت سارے اب کوشچن آ گئے ہیں اور اب پھر پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کا اس سے تعلق کیا تھا؟ او بھائی، جب نکلوایا تھا تب پوچھنا تھا کیا تعلق ہے، اس وقت پوچھنا چاہیے تھا نا تعلق کیا ہے، آپ کس چکر میں ان کا نام نکلوا رہے ہیں؟ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے آج 2 سال کے بعد آپ کو کیوں یہ چیزیں یاد آتی ہیں کہ یار اچھا تم رہ گئے تھے، تمہارے بارے میں بھی ہمارے پاس یہ آ رہا ہے تو اب ہم اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن شروع کر رہے ہیں۔ سو میرے خیال میں جس وقت کوئی چیز ہو رہی ہو اس وقت آپ کو پوچھنا چاہیے۔ جب وہ بندہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے لگا ہوا تھا تب آپ کو یاد نہیں تھا؟ جب بندہ وہ ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے سے ان سیریمونیل طریقے سے ہٹایا گیا، اس کے بعد اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی آپ کو لے کر کہ جو آپ نے ان کو کہا نواز شریف کے بارے میں کہ انویسٹیگیٹ یوں کرو اور وہ کرو، وہ نہیں آپ کو یاد؟ واجد ضیاء صاحب کو آپ لوگوں نے ڈی جی ایف آئی اے لگایا، جو میرے خیال میں آپ پناما کیس کے اندر آپ کے بلو آئیڈ تھے، اس کے بعد ایک ان سیریمونیل طریقے سے ان کو بھی آپ نے سائیڈ لائن پہ کر دیا۔ سو ایک ڈی جی ایف آئی اے زین ایک بہت ہی ریسپیکٹیبل پوزیشن ہے۔ میں نے تو ایٹ لیسٹ اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ ڈی جی آئی بی، ڈی جی ایف آئی اے یا جو ریسپیکٹیو انسپیکٹر جنرل، یہ بڑی ہی ریسپیکٹیبل پوزیشن ہوتی ہے اور اس پہ اوپر مین ود انٹیگریٹی لگائے جاتے ہیں۔ آپ ایک بندے نے لگا کے آج وہ ریٹائر ہوئے، اس کو 2-3 سال ہونے لگے ہیں اور آج آپ کو یاد آیا چلو اب تمہیں ہم بلا کے یہ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی کرتے ہیں۔
سو آپ کل کو دیکھیں گے شاید واجد ضیاء صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہو. اور یہ جو اس وقت لوائلسٹ بنے ہوئے ہیں نا, یہ سب سے زیادہ خرابی کی اس کی وجہ ہے. اب انویسٹیگیٹ ہوتا ہے, ڈاکٹر رضوان ایک اچھی شہرت کا افسر ہے, اب لیٹس سی ہاؤ انویسٹیگیٹ آل دس تھنگ اور کیا اس سے چیز نکلتی ہے. بٹ یہ ایسی چیزیں آفٹر ریٹائرمنٹ جب اقتدار میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں تب آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے. اسی طرح جس طرح یہ جتنے ہمارے پنجاب کے آئی جیز لگے جب لگائے گئے تھے, عمران خان صاحب کہتے تھے ان سے تو بیسٹ آئی جی کوئی نہیں پورے پاکستان میں, اور کتنے انسریمونیل طریقے سے ان سب کو ہٹایا گیا. سو یہ میرے خیال میں اب کافی ساری چیزیں اندر جو ہے نا وہ ہم اب کوشچن مارکس کھڑے ہوتے ہیں کہ اچھا یار اس کے پیچھے کیا ہوگا اور اب کیا آئندہ آنے والے دنوں میں ہوگا. سو دس از واٹ آئی کین سی ایٹ دا مومنٹ. بٹ لیٹس سی ڈاکٹر رضوان اس کو کیا انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اس میں سے کیا نکالتے ہیں, اور اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں کیا ان کی ریالٹی سے کوئی تعلق بھی ہے, یا صرف اور صرف ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور ایک انسان کو ملائن کرنے کے لیے, اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا جا رہا ہے. سو دس از واٹ دا ٹائم ول ٹیل اس. جی بہت شکریہ. منصور اعظم قاضی اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی ہمارے ساتھ موجود تھے, نقطۂ نظر سے آگاہ کر رہے تھے.